عورت کے وجود کا مقصد ہی تخلیق انسانیت ہے، تخلیق انسانیت ہے۔ یہ بچے کوئی آسمانوں سے منو سلوا کی طرح تو اترنے کو ہی نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی بھائی منو سلوا اترنا ہے تو منو سلوا کی طرح اتر رہے ہیں، بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ ایک سسٹم رکھا ہے، اور اس میں عورت کی قدر اور اس کا مقام اور اس کی اہمیت جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ توفیق سے آج ہم نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 187 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں دعا کے متعلق ہم نے پڑھا، توحید کے متعلق ہم نے پڑھا، اور اس سے قبل روزوں کا بیان، روزوں کی فرضیت، اہمیت، فضیلت، اس کا بیان پڑھا۔ یہاں سے روزے کے اندر جو احکامات ہیں، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس چیز کی اجازت ہے، کب سے کب تک روزہ ہے، اس آیت مبارکہ سے ان مسائل کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یعنی اس سے قبل روزوں کی فرضیت تھی، اہمیت تھی، فضیلت تھی، اور پھر درمیان میں آیت نمبر 186 کے اندر جو ہے وہ دعا سے متعلق ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، دعا کیجئے، جس قدر ہو سکے اطاعت فرما برداری کیجئے۔ آج روزے کے احکامات کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ احل لکم، احل یہ حلال سے ہے، کس سے ہے؟ حلال۔ احل حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، لیلہ رات کو کہتے ہیں، سیام روزے، روزے کی یعنی روزوں کی راتوں میں، الرفث صحبت کرنا، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی حاجت کو پورا کرنا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں حلال قرار دیا گیا ہے۔ ہن وہ، لباس لکم لباس ہیں، لکم تمہارا، ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے، وانتم اور تم ہو لباس لہن ان کے لیے لباس، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس۔ علم اللہ جان لیا اللہ نے، انکم کہ بے شک تم، کنتم تھے، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے آپ سے، اپنی جانوں سے، اپنی جانوں سے، یعنی اس وقت تک کوئی واضح حکم موجود نہیں تھا، تو جس طرح سے دن کے اندر بندہ اپنی جنسی خواہش سے پرہیز کرتا ہے، بچنا ضروری ہے، ایسے ہی اس وقت رات کے وقت بھی اس عمل سے پرہیز کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا، یعنی مکمل احکامات اس وقت تک نہیں آئے تھے۔ تو جو جنسی خواہش رات کے وقت پوری کر لیتے، اپنی بیوی سے میلاب کر لیتے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے بہت غلط کام کیا ہے، اور جو تقوی اور پرہیزگاری میں اول تھے وہ یعنی اس چیز سے پرہیز کرتے تھے، اس چیز سے اجتناب کرتے تھے۔ تو اب یہ دلوں کے اندر ایک کشمکش بنی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں نافرمانی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے خیانت سے، کہ جب تک مسئلے کا پتہ نہ ہو اس وقت تک اس مسئلے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ فتاب علیکم تو اس نے تمہاری اوپر مہربانی کی، وعفا عنکم اور تم سے درگزر کیا، یعنی تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن پس اب، باشروہن مباشرت کرو تم ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو کتب اللہ لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، مراد اولاد ہے، مراد کیا ہے؟ اولاد۔ وَكُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، خوب ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے،
من الفجر، فجر کا، فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے تمہارے لیے۔ ثم پھر اتم الصیام، پورا کرو روزے کو، الی اللیل، رات تک، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ ولا تباشروہن، اور مت مباشرت کرو ان سے، یعنی اپنی بیویوں سے، وانتم، اس حال میں کہ تم ہو، عاکفون، اعتکاف کرنے والے، فی المساجد، مسجدوں میں۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو اس وقت یہ پابندی لگ گئی ہے۔ باقی ایام کے اندر راتیں حلال ہیں اور دن کے اندر کیا ہے؟ روزہ ہے، اور روزہ ہر ایک چیز کا ہے۔ تلکا، یہ حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، سو ان کے قریب بھی نہ جاؤ، سو ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، آیاتہ، اپنی آیات کو کھول کر، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، بچ جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ دوبارہ سے دیکھیں گے ترجمہ، احل لکم، حلال کر دیا گیا، لکم، تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں کو، الرفث، یعنی روزے کی راتوں میں، الرفث، صحبت کرنا، الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن، وہ، لباس لکم، تمہارا لباس ہے، وانتم، اور تم ہو، لباس لہن، ان کے لیے لباس، بمنزلہ، بمانند لباس ہو۔ علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم، کہ بے شک تم، کنتم، تھے، تختانون، خیانت کرتے، انفسکم، اپنے آپ سے، اپنی جانوں سے، فتاب علیکم، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، درگزر کیا تم سے، فالآن، پس اب، باشروہن، ان سے مباشرت کرو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، وہ طلب کرو، تلاش کرو، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتبین، واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، خوب اچھی طرح سے، لکم، تمہارے لیے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے، من الفجر، فجر کا، فجر کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے، جب تک خوب واضح نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک، یعنی یہ اینڈ ٹائم ہے سحری کا۔ ثم، پھر، اتم الصیام، اب سحری مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ ثم، پھر، اتم، پورا کرو، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، رات سے مراد سورج غروب تک، ولا تباشروہن، اور مت مباشرت کرو، مت قریب جاؤ ان کے، یعنی اپنی بیویوں کے، وانتم، اس حال میں کہ تم ہو، عاکفون، اعتکاف کرنے والے، فی المساجد، مسجدوں میں، مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اب فل سٹاپ آ گیا ہے، اعتکاف کی حالت میں جو چیز ممنوع ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، آیاتہ، اپنی آیات کو کھول کر، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ محترم بھائیو، یہ آیت مبارکہ جس کے اندر روزے کے بہت سارے احکامات بیان ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ بالترتیب جو ہے ان احکامات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ان کو یعنی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس سینیریو کو سمجھیں کہ جس سینیریو میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ رکھنے سے لے کر صبح سے لے کر صرف نماز عشاء تک
یعنی روزہ کھولنے سے لے کر جب روزہ کھول لیا جاتا اس وقت سے لے کر عشاء کی نماز تک کھانا پینا اور صحبت کرنا جائز تھا، اور جس بندے نے عشاء کی نماز پڑھ لی اب دوسرے دن کا روزہ اس کا کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا۔ یہ ابتدائی دور کے اندر تھا۔ تو اسی طرح سے ایک شخص جو ہے جن کا نام احادیث کے اندر قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے متعلق آتا ہے، یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کاج کرتے رہے اور افطاری کے وقت آئے اور وہ جو ہے جلدی سے ہی کھانا پینا کرنے کے بعد ہی سو گئے۔ تو ایسے میں ان کی جو ہے کہہ لیں کہ افطاری کے سے لے کر اگلے روز جو افطاری تک ان کا یہ جو اتنا بڑا وقفہ تھا، اب اس معاملے میں ان کو بہت زیادہ نکاہت، کمزوری، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایسے میں اور ہوا بھی اس طرح سے کہ وہ پورا کھانا بھی نہیں کھا سکے جب وہ افطاری کے بعد، کیونکہ گھر میں اتنی چیز موجود نہیں تھی، وہ ہمسایوں کے گھر سے لینے گئی تو اتنے میں وہ آ کر دیکھا تو وہ سوئے پڑے تھے۔ تو بیوی کو بہت بڑا افسوس ہوا اور پھر اگلے دن وہ بغیر کھانے سے ہی انہوں نے روزے کی حالت میں دن گزارا۔ تو کمزوری کی وجہ سے ان کے اوپر غش آ گیا، تو اس کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کے اندر مکمل احکامات روزے دن بھر روزہ کیسے گزارنا ہے اور روزے کی راتوں کا حکم کیا ہے، تو یہ مکمل طور پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو پہلی چیز اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی بیویوں کے ساتھ ملاقات رمضان کی راتوں کے اندر حلال قرار دی گئی ہے۔ یعنی پہلے شک تھا، پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے لفظ احل کہہ کر اس کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ بیوی تو ویسے بھی حلال ہے، لیکن ان راتوں میں جو پابندی محسوس کی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ آگے فرمایا ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل جاتے ہیں جیسے لباس بندے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انہیں جدا رکھنا کسی بھی شکل میں ممکن نہیں، نہ تو انہیں اپنی انا کی وجہ سے جدا کرنا چاہیے، نہ ہی انہیں محترم بھائیوں جھگڑوں کی وجہ سے جدا کرنا چاہیے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات جو عموماً ہمارے ہاں باتیں کر کے ان کے اندر جدائی ڈالی جاتی ہے ان کو جدا نہیں کرنا چاہیے، اور جدا کرنے والے کو شیطان قرار دیا گیا ہے۔ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کی باتیں کرتا ہے، نفرت کی باتیں کرتا ہے، یہ شخص کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو میاں بیوی کی یہ جو مثال ہے وہ لباس کی مانند دی گئی ہے، تو یہ ایک خوبصورت استعارہ ہے، خوبصورت مثال ہے کہ جس طرح سے لباس جو ہے وہ بندے کو چھپاتا ہے، ڈھانپتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی بھی آپس کو ایک دوسرے کو کیا ہے؟ ان کے لیے پردہ پوش۔ تو لباس کو آپ سمجھتے ہی ہیں، لباس کی چند خوبیاں ہوتی ہیں، تو ہر میاں بیوی میں ہر جوڑے کے اندر وہ خوبیاں ہونا ضروری ہیں۔ پہلی خوبی کیا ہوتی ہے لباس کی؟ وہ ہوتی ہے قربت۔ کیا ہوتی ہے؟ قربت، کہ وہ جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قریب ہے، اس سے زیادہ قریب کوئی چیز ہو سکتی نہیں۔ لباس کی دوسری خوبی کیا ہے؟ وہ ہے پردہ پوش۔ کیا ہے؟ پردہ پوش۔ جیسے لباس پردہ پوشی کرتا ہے، ایسے ہی محترم بھائیوں میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح سے تیسری لباس کی خوبی کیا ہوتی ہے؟ خوبصورت بندہ لگتا ہے لباس کو پہننے کے بعد، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں، خوبصورتی کا باعث بننا چاہیے۔ ایک دوسرے کی تعریف، اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی کمی کوتاہی ہے بھی صحیح تو اس کو نشر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوبصورتی کا باعث بننا ہے۔ اسی طرح سے لباس کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بالکل فٹ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فٹ ہوتا ہے، یعنی اپنی قد و قامت کے مطابق جسامت کے ساتھ اس کی میچنگ ہوتی ہے۔ جب اس کی سلائی کی جاتی ہے، بے ڈھنگا سا، بڑا ہوا، زیادہ لمبا، زیادہ چھوٹا، یعنی یہ لباس کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اسی اعتبار سے میاں اور بیوی کے درمیان بھی آپس کے اندر ہم آہنگی ہونا بڑا ضروری ہے، فزیکلی لحاظ سے بھی، مینٹیلٹی کے حساب سے بھی، یعنی ذہنی ہم آہنگی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ لباس کی کیا ہے؟ چند
خوبیاں ہیں، اور اسلام جو ہے وہ مساوات کا حکم دیتا ہے، مساوات کا، یعنی ایکول رائٹس ہیں دونوں طرف، مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی۔ تو اس لیے فرمایا تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں کہ عورت تو ان ساری چیزوں کی پابندی کرے اور مرد جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا پھرے، نہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈ کر دیا کہ تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت استعارہ ہے اور خوبصورت مثال ہے۔ تیسری چیز محترم بھائیو اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ لباس کے اندر جس طریقے سے پردہ نہیں ہوتا، درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوتی، ایسے ہی میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی آڑ نہیں ہے، یعنی ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ جو عام طور پر لوگوں میں بڑی جو ہے باتیں مشہور ہیں کہ جناب ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے بے لباسی کی حالت میں، یا اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں، تو اگر حرام کام میں لوگ جائیں تو وہاں پر یہ سارے کام جائز ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ نے پرسن حلال قرار دیا ہے وہاں پر یہ پابندیاں لگا کر بیٹھ جائیں تو یہ کسی لال کتاب میں سے تو یہ فتوے مل سکتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ مکمل طور پر میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال اور جائز ہے۔ آگے فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اب یہ چیز اس بات کو بھی یعنی کہ سمجھنا چاہیے کہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے وہ اس میں اولاد کا حصول، یہ نیت ضرور رکھنی چاہیے، یہ نیت ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ عورت کے ساتھ جماع اس میں صرف لذت یا دیگر جو چیزیں ہیں وہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کا حصول، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ بچے پیدا کرنے والی خواتین سے، عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی زیادتی پر، زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔ کیا کروں گا؟ فخر کروں گا۔ تو اس اعتبار سے محترم بھائیو وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس کے اندر ایک یہ بھی ایک کہہ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی رکھ دی گئی ہے کہ تم اپنی عورتوں کے پاس جاتے ہوئے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے تمہارے مقدر اور نصیبے میں اولاد رکھی ہے اس کی باقاعدہ طور پر دعا بھی کیا کرو، اور مسنون دعا پڑھ کے اپنی بیوی کے ساتھ ملا کرو۔ اور مسنون دعا کے اندر بھی یہی چیز ہے، یا اللہ ہم دونوں کو شیطان کے شر سے بچا، اور جو تو نے اولاد ہمارے مقدر میں رکھی ہے اس کو بھی شیطان کے شر سے بچا۔ اور جب ہم مسنون عمل نہیں کرتے تو پھر ہمارے بہت سارے ہماری توقع کے خلاف ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد سیدھی چلے، لیکن آگے کیا ہوتا ہے، ہماری اولاد ہمارے لیے ٹینشن کریٹ کرتی ہے، ٹینشن کا باعث بنتی ہے، اور وجہ پیچھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، ان کے لیے اچھی ایجوکیشن کا وہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہماری بات نہیں مانتے، تو بھائی بات کیسے مانیں گے؟ پیچھے ایک بہت بڑی شروع کے اندر، آغاز کے اندر پہلی جب اینٹ رکھی جا رہی تھی اسی وقت ہم نے غلطی کر لی ہے اور دعا کا اہتمام نہیں کیا۔ اب وہ اثر جائے گا تو صحیح نہ آخر کہیں نہ کہیں تک، سمجھ آئی بات کی؟ تو اس اعتبار سے وہ پہلی اینٹ رکھتے ہوئے، بنیاد رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ، اولاد کی طلب عورت کے وجود کا مقصد ہی تخلیق انسانیت ہے، تخلیق انسانیت ہے۔ یہ بچے کوئی آسمانوں سے منو سلوا کی طرح تو اترنے کو ہی نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی بھائی منو سلوا اترنا ہے تو منو سلوا کی طرح اتر رہے ہیں، بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ ایک سسٹم رکھا ہے، اور اس میں عورت کی قدر اور اس کا مقام اور اس کی اہمیت جو ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، تو اس اعتبار سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا فجر کا جو دھاگا ہے، فجر کا یعنی سفید دھاگا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری میں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کیا کہ دو دھاگے، ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، اور وہ دیکھتے رہے اٹھا کر کہ جب ان دونوں میں امتیاز نظر آنے لگ جائے تو انہوں نے سحری کو بند کر دیا، اور پھر صبح جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتایا کہ میں نے ایسے آج افطار جو ہے سحری رکی ہے، سحری مکمل کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اچھا تیرا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا کہ پورا افق ہی اس کے نیچے آ گیا، یعنی اس سے مراد وہ صبح صادق اور صبح کاذب کا فرق ہے کہ جب پو پھوٹتی ہے نا،
ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں، لو لگ گئی ہے، ہاں جی، پو پھوٹنا جسے کہتے ہیں، تو یہ پو پھوٹنا جو ہے یہ سفید داغا ہے، یہ کیا ہے، سفید داغا ہے، اور رات، اور یعنی رات کا جانا ہوتا ہے اس وقت، اور دن کا اس وقت کیا ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے۔ صبح صادق اور صبح کاذب، جو صبح کاذب ہے وہ سحری کا وقت ہے، اس میں کھانا پینا دیگر معاملات، اور جو صبح صادق یعنی صبح سفید داغا جب نمودار ہو جائے، وہ افق پر سفیدی چھا جائے، تو اس وقت سحری کا وقت کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب شام تک یعنی غروب آفتاب تک کسی بھی قسم کی کوئی حاجت اور ضرورت پوری نہیں کی جا سکتی کھانے پینے اور مباشرت کے حوالے سے۔ تو یہ تھا محترم بھائیوں، معلوم ہوا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان، یعنی جو سفید داغا، سیاہ داغا، خیط الابیض من الخیط الاسود، صرف اتنا ہی نہیں ضروری، بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات، احادیث مبارکہ جو ہے ان سے بھی رہنمائی لینا ضروری ہے۔ اور میں پہلے یہ بیان اور کر چکا ہوں، یہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے نہیں ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ تو بہرحال چوتھی بات اس کے اندر ہے، فجر سے کھانے پینے چھوڑنا ہے اور جماع چھوڑنا ہے، اور اس کی اجازت کب تک ہے، یعنی اس کی رکاوٹ کب تک ہے، وہ ہے مغرب تک، یعنی غروب آفتاب تک۔ اور اس کے بعد محترم بھائیوں، غروب آفتاب سے لے کر فجر تک، یعنی جو سفید داغا جب تک نمودار نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، جائز ہوں گی، کھایا پیا بھی جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے بیوی کے ساتھ ملا بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ لیٹ ہو جائے تو غسل بھی اذان کے بعد کیا جا سکتا ہے، غسل بھی اذان کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے غسل نکالنا ہے تو وہ سحری لیٹ نہیں کرتا یا روزہ ہی نہیں رکھتا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر کے سحری کر لے، اور غسل جو ہے وہ اذان کے بے شک بعد نکال لے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر اس کے متعلق ساری باتیں موجود ہیں۔ آگے فرمایا الی اللیل، رات تک، تو اس میں رات سے مراد بالکل اندھیرا کر کے نہیں، جیسا کہ فقہ جعفریہ کے اندر بالکل اندھیرا کر کے تو پھر جو ہے وہ کھولا جاتا ہے، نہیں محترم بھائیو، اس میں بھی حدیث مبارکہ ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب آفتاب کے فوراً بعد روزہ افطار کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پر قائم رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ کیا کرے گی؟ جلدی کرے گی۔ جلدی سے مراد یہ نہیں کہ سورج جب کھلوتا ہے تو بندہ تائیں روزہ کھول لے، مراد یہ ہے کہ فوراً، یعنی غروب آفتاب کے فوراً بعد، لیٹ نہیں کرنا۔ احتیاط کے نام پر کچھ لوگ لیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو احتیاط کے نام پر لیٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جلدی کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو کیونکہ وہ روزہ دیر سے کھولتے ہیں اور تم جلدی روزہ کھولا کرو۔ اس کے بعد وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت میں بیوی کے ساتھ وہ خاص تعلق اس سے اجتناب کرنا ہے، مباشرت سے اجتناب کرنا ہے۔ اعتکاف کے احکامات اور ہیں تھوڑے سے، اور عام روزے اور رمضان کی راتوں کے احکامات تھوڑے سے اور ہیں۔ اس اعتبار سے اعتکاف کے جو مسائل ہیں ان میں جب بندہ مسجد کے اندر اعتکاف کرتا ہے تو وہ کسی خوشی غمی کے اندر شریک نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے بیٹھ گیا ہے۔ اب بیرون دنیا سے اس کا سارے کا سارا رابطہ کیا ہو گیا ہے؟ کٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں کوئی ملاقات کے لیے آ جائے تو اس سے ملاقات کی جا سکتی ہے، بیوی اگر جو ہے وہ آ جائے اس سے بھی ملاقات کی جا سکتی ہے، وہ کوئی خدمت کر دے، دبا دے، کنگھی کر دے، یا کوئی اور تو اس طرح کی خدمت ہو سکتی ہے۔ باقی اس کے ساتھ وہ جو خاص تعلق ہے یا پھر بوس و کنار ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا ہے اعتکاف کی حالت کے اندر۔ تو اعتکاف کے مسائل انشاءاللہ پھر کبھی مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ہاں ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر بیوی مثلا پہلے کوئی چھوڑ کے چلا گیا، اب اس کو چھوڑنے جانا ہے تو راستے میں کے اندر کوئی یعنی زیادہ لمبا راستہ ہے تو کیونکہ محرم کے بغیر سفر نہیں کرنا چاہیے، محرم کے بغیر نہیں جانا چاہیے، تو اس کو اگر گھر تک چھوڑ آئے، تھوڑا سا آگے کار آئے اس گلی سے، اس راستے سے، تو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، تو اعتکاف کی حالت میں ایسا کرنا جائز ہے۔ ادروائز جو ہے مسجد سے باہر نکلنا وہ کسی بھی شکل میں درست نہیں ہے۔
فی المساجد، اس کا مطلب یہ پتہ یہ بھی چلا کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ گھر کے اندر عورتوں کا اعتکاف ہم بٹھا لیتے ہیں، یا جہاں مسجد ہوتی نہیں ہے وہاں مرد بھی گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اس مسئلے کو بھی خوب اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اور آخری بات اس کے اندر فرمایا تلک حدود اللہ، یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور ہم اپنی حد کو کراس نہیں کرنے دیتے۔ کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی حدوں کو کراس کرنے دے گا؟ جب ہم اپنی حدوں کی اتنی خیال کرتے ہیں، اتنی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کسی کے جانور اپنے ڈکے میں نہیں آنے دیتے، تو اللہ کی حدوں کو کراس کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ برداشت نہیں ہے۔ یہ احکامات یعنی صبح و صادق تک مباشرت، کھانا پینا جائز ہونا، اور فجر سے غروب آفتاب تک ان ساری چیزوں کا ممنوع ہونا، اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت سے ممانعت، یہ سب کام اللہ کی حدیں ہیں، یہ سب کام اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا سختی کے ساتھ روک دیا گیا کہ ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنا۔ کیوں؟ بندہ جب قریب ہوتا ہے تو پھر اس میں واقع ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا ان کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ قریب جائے گا تو پھر بندہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا جب قریب بھی نہیں جائیں گے تو پھر جو ہے اس سے بچنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کی مکمل تفسیر کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔